بہرحال تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، اور نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بالکل شغف نہیں رکھتے ہیں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ضرورت کی چیزیں تھیں انہیں بھی صدقہ کر دیا تھا۔ لیکن ہمارے لیے حکم نہیں ہے، ہمارے لیے وہ حکم ہے جو میں آپ کو سناتے رہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب اپنے لیے کچھ جمع بھی رکھو، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ایک صحابی کو جب تلقین کی تو ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ اس طرح چھوڑ جائے کہ ان کے لیے کچھ ہو موجود سامان مال وغیرہ، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کا سوال کر رہے ہوں۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جمع کچھ کرو تاکہ آپ کے اولاد کے لیے آگے کام آ جائے۔ ایک اپنے لیے فرما رہے ہیں، امت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ نبی کریم کا خاصہ تھا۔ ہر نبی کو دنیا سے کنارہ کشی رکھنی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کنگھا تھا، ایک پیالہ، اور محو سفر تھے۔ کسی کو دیکھا وہ ہاتھ سے کنگھا کر رہا تھا، یوں انگلیاں بالوں میں، فرمایا جب ہاتھ سے ہو سکتا ہے تو کنگھے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ صدقہ کر دیا۔ ایک نہر پہ پہنچے تو ایک آدمی یوں چلو بھر بھر کے پانی پی رہا تھا، تو آپ نے فرمایا جب ہاتھوں سے پی سکتا ہوں تو پیالے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی صدقہ کر دیا۔ تو یہ خواص لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے یہی حکم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے میرے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم سارا مال ادھر ادھر کر دیں۔ ہمارے لیے یہ تلقینات ہیں جو ابھی میں نے 2 حدیثیں آپ کو سنائی، لہٰذا حلال کمائیں، چاہے 10 اس کے سورسز ہوں، اس میں نماز قضا نہ ہو، روزے نہ چھوٹیں، کوئی گناہ نہ کرنا پڑے، اور آپ رشتہ داریاں نبھائیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں، دوستوں کے پاس بیٹھیں، اگر تفریح تباہ کے لیے کسی پکنک پوائنٹ پر جائیں، کوئی گناہ نہ کریں، اس کی بھی اجازت ہوگی، اور اس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا کے آخرت کی تیاری مکمل کریں۔ تو یہ دنیا ہے ہی نہیں، یہ سب کے سب دین ہے، کیونکہ یہ آپ کی آخرت میں معاون ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ ضرورت سے زائد اگر ہو اس میں گویا کہ مشغولیت ایک عام آدمی کو بھی نہیں رکھنی چاہیے، غفلت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا بس سوائے اتنا میں رکھوں گا جس سے قرض ادا ہو جائے، اور پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سرکار نے قرض لینے کو ناپسند فرمایا، لیکن تعلیم امت کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا ہے تعلیم امت کے لیے، ورنہ میرے آقا کے ہاتھوں میں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں، میرے سرکار کے خالی ہاتھ میں پورے کائنات کے خزانے، یوں اشارہ کر دیں تو زمین اپنے خزانے اگل دے، لیکن میرے آقا نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ مشیت الہی یہی تھی کہ صحابہ کرام حالات کا سامنا کریں، مشقت برداشت کریں، اللہ تعالیٰ جس امتحان میں ان کو ڈالے اس امتحان پر پورا اتر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کریں۔ اس لیے رحمت کونین نے ایسا نہیں دکھایا، ورنہ تو جب چاہا اللہ کے حکم سے کھانا بڑھا دیا، 4 آدمیوں کا کھانا 1400 کو پورا ہو گیا، جب سرکار نے چاہا تو اپنی انگلیاں پانی میں رکھی تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، دعا فرمائی بارشیں برسنے لگ گئیں۔ ابھی آگے ایک معجزہ آ رہا ہے وہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض امت کی تعلیم کے لیے کہ بھئی چلو قرض لینا برا نہیں ہے، ضرورتاً لے سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان قرض لینے کو ناپسند فرمایا، جیسے کہ روایت میں ہم نے پیچھے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص پہ قرضہ ہوتا تو اس کی نماز جنازہ خود نہ پڑھتے بلکہ کسی صحابی کو کہہ دیتے۔ ہاں جب کوئی کفالت کر لیتا کہ رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا تو سرکار پھر اس طرح کرتے، لیکن شروع کی بات تھی، بعد میں تو سرکار نے واضح فرما دیا تھا کہ اگر کوئی بغیر قرض کے فوت ہو جائے اس کا قرض ہمارے ذمہ ہے، لیکن ناپسند فرمایا۔ تو اس لیے اشارہ فرمایا کہ قرض اتارنے ہو تو میں کچھ بچا لوں گا تاکہ قرضہ اتار دوں، ورنہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ تو اس لیے آپ کو مجھے چاہیے کہ جو دنیا کا حصہ ایسا ہے کہ جو ہمیں تقویت پہنچاتا ہے، ذہنی سکون دیتا ہے، عبادات کے لیے یکسوئی فراہم کرتا ہے، اور جس کے بغیر ہم آخرت کی تیاری مکمل ہی نہیں کر سکتے، گھر نہ ہو تو کیسے کریں گے، سواری نہ ہو تو ٹائم نکلے گا، پیسہ نہ ہو تو بیوی بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے؟ تو یہ ضروری چیزیں، اس کے بعد وہ لالچ نہیں ہونا چاہیے، وہ دنیا کی طرف کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمیں پھر فوراً کمپرومائز کی طرف لے آتا ہے، تھوڑا سا حرام کما لوں پھر دیکھ لوں گا، مکان بن جائے پھر چھوڑ دوں گا، اسی میں موت آ جاتی، یہ چیز غلط ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔